الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر كل آيات لقوم يعقلون إلا الذين مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور نیکی کی یا اپنی اصلاح کر لی وبینوا اور کھول کر بیان کر دیا فاولئک پس یہ لوگ اتوبو میں رحمت سے لوٹ آتا ہوں یا پھر آتا ہوں علیہم ان پر وانا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت مہربان ہوں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے وماتوا اور وہ مر گئے وہم اور وہ کفار کافر ہی رہے اولئک یہ لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی والناسی اور لوگوں کی اجمعین تمام. ان دونوں آیات سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں وہ جرم عظیم کرتے ہیں. ان آیات میں زبردست دھمکی دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل کو چھپا لیا کرتے ہیں. اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا لیا تھا جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں. اور جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے بخشش کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور ہوا کے پرندے بھی. اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز ان پر لعنت بھیجتی ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اور بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کتاب العلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں کہتے ہیں میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا صرف میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اور ہر عمل بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ.
پھر فرمایا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ملعونین میں سے یعنی لعنتی لوگوں میں سے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جنوں انس کے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس دھماکے کو سنتی ہے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ان پر اللہ کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کو بیان کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک بخشش کی دعا کرے، اور اس آیت میں ایک علم کی چھپانے والوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، تمام لوگ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قیامت تک جو لوگ ہیں کافر لوگ جو حق کو چھپانے والے، ہر بار زبان، ہر انسان ایسے کافروں کے لیے جو با زبان ہے یعنی زبان والا ہے اور ہر بے زبان یعنی جانور ہے، وہ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ واللہ عالم۔ پھر اللہ نے فرمایا ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیا، الا الذین تابوا، فرمایا پھر لعنت ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے حق بات کو چھپانے سے توبہ کر لی۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، فرمایا جو لوگ پہلے حق کو چھپاتے رہے تھے لیکن انہوں نے اس بات سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، اور پھر فرمایا وبینوا، جو مسائل چھپائے تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا توبہ کرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے اعمال کی پوری طرح اصلاح کر لیتا ہے اور جو مسائل چھپائے تھے اسے ظاہر کر دیتا ہے، تو ان لوگوں کی توبہ اللہ تواب الرحیم قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر رحمت سے لوٹتا ہوں، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں اور میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہوں۔ جو اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا یا بلانے والا ہے، اور وہ بھی اگر سچے دل سے رجوع کر لے گا تو اللہ ایسے شخص کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض روایتوں میں ہے، اب دیکھیں اہل کتاب کے کتنے جرائم تھے، حق بات کو چھپاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے، جو بشارتیں آپ کے بارے میں ان کی تورات میں دی گئی تھیں ان کو بھی چھپاتے، کتمان حق کرتے۔ تو اب اس آیت میں فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود بتائیں کہ ہم نے یہ مسئلہ آپ سے چھپایا تھا، اب ہم آپ کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہم نے اللہ کے اس حکم کو چھپایا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق کو چھپایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، اب کھول کر بیان کر دیں۔ تو فرمایا اب کافر، مشرک، بدعتی، منافق کوئی بھی انسان ہے زندگی میں گناہ کرتا رہا ہے، یہی بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر یہ بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے سچے دل سے اور گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ ایسے شخص کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وهم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، اور میں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اولئک یہ لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ زندگی میں کفر کرتے رہے، جیتے جی کافر رہے، وماتوا وہم کفار، اور مرے بھی تو کفر کی حالت میں، تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلے جو لوگ تھے نا اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن جو سچے دل سے انسان توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو نبی توبہ، ہمارے جو نبی ہیں ان کو نبی توبہ کہا جاتا ہے اور نبی رحمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور آئندہ پکا اور پختہ عزم کر لیتا ہے کہ اللہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان 70 بار بھی ایک دن میں گناہ کرتا ہے اور 70 بار مخلص ہو کر دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں، توبہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ رہے گی اور دوزخ کی آگ میں ان کو لے جائے گی، اور وہ عذاب بھی ہمیشہ ہی رہے گا، نہ تو عذاب میں کمی آئے گی نہ ہی کبھی وہ عذاب موقوف ہوگا، بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت عذاب میں رہیں گے۔ نعوذ باللہ من عذاب اللہ، ہم اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں اس عذاب کے اندر، اس لعنت کے اندر، جہنم کے اندر، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینظرون، ڈیل دیے جائیں گے، یعنی ان کو ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں ہلکا پن نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ لعنت میں سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے تائب ہو جائیں اور آئندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کر دیں، ورنہ جو لوگ اس حالت کفر میں مار گئے ہمیشہ ان کے لیے لعنت ہوگی، وہ اسی عذاب اور لعنت کے اندر گرفتار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، تمام کافروں، مجموعی طور پہ کافروں کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے، اجتماعی طور پر تمام کفار کے لیے لعنت کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس آیت کی روح سے علماء اس امر پر متفق ہیں کہ کفار پر عمومی لعنت کی جا سکتی ہے کہ اللہ کافروں پہ لعنت فرما، اور کسی کافر کا نام لے کر بھی یہ فعل جائز ہے، کس کا؟ جو کفر کے اوپر مر گیا، جس نے اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی، اللہ کو بھی تکلیف دی، یعنی اللہ کی اولاد کے پہلے۔ لیکن اگر ایک کافر زندہ ہے، کسی کافر کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور فرمایا جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے یا اس لعنت میں ہوں گے، اس لعنت کے سبب سے جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا پھر کبھی بھی ان کے اوپر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ، لوگوں تمہارا معبود، الہ واحد، معبود اکیلا ہے، تمہارا معبود اکیلا ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا جس کو پوجا جاتا ہے وہ ایک ہے، رب ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن، بڑا رحم کرنے والا، بڑی بخشش کرنے والا، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، جو ہم نے الرحمن الرحیم کی جو صفات کی تشریح ہم نے پڑھ لی تھی سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہی، کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر ہے اس کو رزق نہیں دینا، یہ مومن ہے اس کو رزق دینا ہے،
جو اچھے برے میں فرق نہ کرے اس کو الرحمن، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور رحیم، اللہ کی خاص رحمت ایمان والوں پر ہوگی قیامت کے دن۔ اور فرمایا لوگوں الہکم و الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف ایک ہے، اکیلا ہے۔ لوگوں نے کہا بلانا ربا کا، مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے، کہ ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ نسب تو اس کا بیان کیا جاتا ہے نا جس کی آن ہو، اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی، قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا دی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی وہ الوہیت میں اکیلا ہے، اکیلا الہ ہے، الوہیت، تصرفات میں بھی اکیلا ہے، اختیارات میں بھی اکیلا ہے، اپنی قدرت میں بھی اکیلا ہے۔ فرمایا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ ہوگا نہ تھا، وہ واحد اور احد ہے، وہ فرد اور صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت اس میں اعظم جو ہے ان دو آیتوں میں، ایک یہ والی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، لوگوں تمہارا معبود اکیلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ والی آیت پڑھ کے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، یہ اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا بڑا نام ہے، اللہ کی اس میں بہت زیادہ صفات ہیں، جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک یہ آیت ہے، ایک سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت، ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے، یعنی ان دو آیتوں کو پڑھ کے درود پاک پڑھ کے جو بھی دعا کرے، شروع میں اللہ کی تعریف، کیونکہ اللہ سے جب کوئی چیز مانگنی ہے تو پہلے اس کی تعریف کرنی ہے۔ آپ نے فقیر دیکھے نا، یہ بھیک مانگنے والے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں، جس گھر سے مانگ رہے ہیں تو اس کی صفت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پھر لینے کے بعد بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے تو پہلے اس کی تعریف کریں۔ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی صفات ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے بعد یہ والی آیت پڑھتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اعظم ہے یہ، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ انشاءاللہ اس کی ضرور قبول کرے گا۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے بھی مقدر میں نہیں ہے، ذرا لیٹ ملے گی، وہ ایک الگ بات، یا اس کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی یہ تو اللہ کے علم ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو اس کا اجر آخرت میں دینا ہو، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو، بعض دعائیں بہت جلد اور فوراً سے بھی پہلے قبول ہو جاتی، جس طرح پھر ہم نے شکر مان جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھلا میں کچھ اور ہی مانگ لیتی، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، جو مانگی تھی وہ پوری ہوئی، اس میں تو اللہ کا شکر ادا کر لے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ پھر جو اگلی آیت ہے نا، ان بے شک فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلافی اور آنے جانے، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلکی اور کشتیوں کے، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحری دریا میں، جو کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں ان کے چلنے میں،
بما ساتھ اس چیز کے ینفع الناس کے نفع دیتی ہیں لوگوں کو. فرمایا کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں چلتی ہیں ان میں وما اور جو کچھ انزل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی برسایا اس کے برسنے میں فاحیا بس زندہ کیا یا جلایا. ایک ہوتا ہے جلانا ایک ہوتا ہے جلانا. جلا بخشنا زندہ کرنا. جلایا یعنی زندہ کیا. فاحیا بس زندہ کیا بھی ساتھ اس کے یعنی اس پانی کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتها بعد اس کے بنجر ہونے بعد اس کے ویران ہونے کے بعد اس کے بے آباد ہونے کے بعد اس کے مردہ ہونے کے یعنی زمین کی موت کے بعد اس کے خشک ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کیا. فرمایا زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرنے میں وبث اور پھیلا دیے فیہا اس میں یعنی زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے جاندار. زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دینے میں وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے پھرنے میں یا وتصریف اور پھیرنے میں الریاح ہواؤں کے ہوائیں جو پھرتی ہیں نا کبھی دائیں چلتی ہیں کبھی بائیں کبھی مشرق کبھی مغرب شمال جنوب. فرمایا ان کے پھیرنے میں بس صحابی اور بادلوں کے المسخری جو حکم کے باندھے ہوئے ہیں مسخر کیے ہوئے ہیں فرما بردار کیے ہوئے ہیں بین السماء درمیان آسمان کے والارض اور زمین کے لآیات البتہ نشانی. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کے مسخر کرنے میں یعنی سارا کچھ کرنے میں کیا ہے لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. اللہ اکبر. پچھلی آیت میں اللہ نے اپنے الہ واحد ہونے کا ذکر کیا کہ اللہ اکیلا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس آیت میں وحدانیت پر دلائل کا بیان کر دیا کہ وہ واحد ہے نا. اب اس کی وحدانیت کے دلائل بھی سن لو کہ وہ کیا کیا کرتا ہے. قرآن نے ان امور ثمانیہ کو یہ 8 امور 8 کام 8 باتیں 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. فرمایا ان 8 کو وجود باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کے ثبوت میں متفرق طور پر جا بجا ذکر کیا ہے. یعنی اللہ نے کہیں صرف بادلوں کا ذکر کیا ہے کہیں صرف کشتیوں کا ذکر کیا ہے کہیں صرف دن رات کا ذکر کیا ہے کہیں صرف بارش کا ذکر کیا کہیں اللہ نے جو ہے دن رات کے آنے جانے کا. لیکن یہاں پہ اللہ نے سب کو ہی جمع کر دیا. ان امور تکوینیہ کو یعنی امور تکوینیہ اس کو کہتے ہیں جو لفظ کن سے پیدا ہوئے. ان امور تکوینیہ کو خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق تو خود مشرکین کو بھی اعتراف تھا. یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ مشرکین کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا نا کہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا تو کہتے تھے اللہ نے. زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. مردہ موت کون دیتا ہے؟ اللہ. سارا کچھ مانتے تھے. وہ نہیں مانتے تھے تو آخرت کو نہیں مانتے تھے دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کو صرف اس لیے مانتے تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں. سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق خود مشرکین کو بھی اعتراف تھا کہ ان کی خلق میں ان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. ان سب کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے بنایا. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. مسلمان کا تو تھا ہی مشرکین کا بھی عقیدہ تھا. حضرت ابن عباس اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیوں کی اس کا شان نزول کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے مکے کے کافروں نے قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے. اگر اس نے ایسا کر دیا صفا پہاڑ سونے کا بن گیا تو پھر ہم آپ پر ایمان لیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ صفا کے سونا بن جانے کا کیسے مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں. صرف عقل اور فکر کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا اتنے بڑے دلائل ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی نبوت کی کوئی نشان نہیں چاہتے. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں
تو آپ کی نبوت کی نشانی یہ ظاہر ہونی چاہیے کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. تو اللہ نے فرمایا میرے لیے مشکل تو نہیں، میں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا سکتا ہوں، لیکن میری قدرت کے خلاف ہے، میری شان کے خلاف ہے. کیوں بنا؟ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی نسلوں سے بڑے آئندہ چل کر مسلمان بھی ہو جائیں گے. تو اللہ نے اس لیے صفا پہاڑ کو سونے کا نہیں بنایا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکلیں تھی. مضبوط اور روشن دلائل، مطلب یہ ہے کہ ماروائی، فرماروائی کہتے ہیں بادشاہی، اور اس کی توحید کی دلیل ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے، یعنی آسمان کتنے اچھے انداز سے ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے اوپر گرتا نہیں ہے. پھر ستاروں سے سجا دیا، مزین کر دیا، اور پھر چلنے پھرنے والے روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو. پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے، جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سربا فلک پہاڑ ہے، یعنی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، جس میں موجے مارنے والے بے پایا سمندر ہیں، جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے. زمین کی بات، جس میں تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکانات بنا کر تم بستے ہو، جس سے سینکڑوں طرح کا نفع اٹھاتے ہو. پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آ گیا، دن گیا رات آ گئی، نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ اس پر، نہ دن پہلے آتا ہے نہ رات پہلے آتی ہے، اپنے اپنے وقت پہ. پھر فرمایا کہ ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے، کبھی دن کے بڑھے اور کبھی راتیں بڑھی، کبھی دن بڑھے، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے. یہ کس کی قدرت ہے؟ فرمایا پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر جاتی آتی رہتی ہے، جن کے ذریعے اس ملک والے اس ملک والوں سے اور اس ملک والے اس ملک والوں سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہیں، یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش برسانا اور اسے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، چاروں طرف ریل پیل کر دینا، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، انہیں روزیاں پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا، ہواؤں کو مشرق اور مغرب چلانا، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی تیز جھونکے کبھی ہلکی ہلکی میٹھی ٹھنڈی ہوائیں، بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کر دینا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ برسانا. فرمایا یہ سب کچھ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند اپنے اللہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لے. اللہ. پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے اور کہتے کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں اپنے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ. جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے کہا مشرکین عرب نے، کفار قریش نے، کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کوئی نشانی لائیں، تو قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کیجیے وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں، یعنی اس سونے کو بیچیں گے، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور ایمان ملائیں گے. آپ نے فرمایا پختہ وعدہ کرتے ہو، پکا وعدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم پکا وعدہ کرتے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر بھی نہیں آیا ہوگا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے نہیں اللہ تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، میں ان کو تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل یہ مسلمان ہو جائیں، کل نہیں تو اگلے دن ان میں کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہے، تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش، آسمان
یہ رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا چلنا، بادلوں کا نازل ہونا، فرمایا کیا یہ نشانیاں کم ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین جو ہے کہنے لگے ایک اللہ تمام جہانوں کا بندوبست کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کر دی لوگوں، وَإِلَٰهُكُمْ، پچھلی آیت، تمہارا معبود اکیلا ہے، وہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.